بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے 61ویں سبق کو پڑھیں گے اور یہ ہمارا آخری سبق ہے، اور آج ہمارا فارسی کی دوسری کتاب مکمل ہو جائے گی۔ تو ہمارا آج کا سبق کا عنوان ہے در بیان آنکے دوستی را نشاید، صفحہ نمبر 56 کے بالکل شروع میں۔ تو ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ در بیان آنکے دوستی را نشاید، اس کا بیان جو دوستی کے لائق نہیں ہے، یعنی کیسے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے اور کیسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ در بیان آنکے دوستی را نشاید، ان لوگوں کا بیان جو دوستی کے لائق نہیں۔ دوست بد باشد زیاں کار اے پسر، خراب دوست نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے اے لڑکے۔ تو تمازا دوست بردار اے پسر، تو ایسے دوست سے کوئی امید نہ رکھ اے لڑکے۔ تو برے دوست، جو برے لوگ ہوں ان کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ ہر کے می گوید بدیہائے تو فاش، جو تیری برائیوں کو ظاہر کرے۔ ہر کے می گوید بدیہائے تو فاش، جو تیری برائیوں کو ظاہر کرے۔ دوست می شمارش بہو ہمدم می باش، اس کو دوست نہ سمجھ اور نہ اس کا ساتھی بن۔ دوستی ہرگز مکن با بادہ خار، شرابی سے، بادہ خار شراب پینے والے، شرابی سے ہرگز دوستی نہ کر۔ از سنا کس کھیشتن را دور دار، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھ۔ منعم گرمی کند ترک زکوٰۃ، جو دولت مند، منعم دولت مند اور اسی سے نکرہ ہے۔ منعم گرمی کند ترک زکوٰۃ، جو دولت مند کے زکوٰۃ دینا چھوڑ دے۔ دور از باشتہ داری حیات، اس سے دور رہ جب تک تو زندہ رہے۔ دور شو زاں کس کے خواہد از تو سود، اس شخص سے دور رہ جو تجھ سے نفع کا طالب ہو، یعنی چاپلوس آدمی ہے تو ایسے آدمی سے دور رہنا چاہیے۔ گر سر خود پر قدم آئے تو سود، اگرچہ وہ اپنا اثر تیرے قدموں پر رگڑے۔ اے پسر از سود خارا کن حذر، اے لڑکے سود خوروں سے پرہیز کر۔ خصم ایشاں شد خدائے دادگر، کیونکہ خداوند کریم ان لوگوں کا دشمن ہے۔ تو یہ قرآن کی طرف ایک آیت کی طرف اشارہ ہے، تیسرے پارے کے شروع میں ہے کہ اللہ نے فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے ان سے لڑائی کا اعلان کیا ہے، تو اللہ کے دشمن ہیں سود خور لوگ۔ آکے از مردم ہمیں گیرد ریوا، جو شخص لوگوں سے سود لیتا ہے۔ زینہار اورا نگوئی مرحبا، تو اس کو کبھی بھی مرحبا نہ کہا۔ نگوئی مرحبا، اس کو مرحبا نہ کہا۔ آگے ہے غمخواری مردم، لوگوں سے غمخواری یعنی لوگ غم میں شریک ہونا۔ تو ایک انسان جس کے اندر انسانیت ہو، وہ صرف اپنی فکر نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے پڑوسی اور عزیز و اقارب اگر کوئی کسی غم کے اندر مبتلا ہو جائے تو ان کی غمخواری کرتا ہے۔ بر سرے بالین بیمارا گزر، بیماروں کی مزاج پرسی کو جاؤ۔ زاں کے ہست این سنت خیر البشر، کیونکہ یہ خیر البشر کی سنت ہے، کیونکہ یہ سب سے بہتر انسان کی سنت ہے۔ تاتوانی تشن را سیراب کن، جہاں تک ہو سکے پیاسے کی پیاس بجھا۔ در مجالس خدمت اصحاب کن، مجلسوں میں ساتھیوں کی خدمت کر۔ خاطر ایتام را دریاب نیز، یتیموں کی بھی دلجوئی کر۔ تو یتیم ان لوگ کہتے ہیں کہ جن کے والد کا انتقال ہو جائے اور وہ نابالغ ہوں تو ان کو یتیم کہتے ہیں۔ چونکہ ایسے لوگ اصل پرورش کرنے والا باپ ہوتا ہے تو وہی مر چکا ہے، تو اس کو ساتھ جو ہے بھلائی کرنی چاہیے۔ خاطر ایتام را دریاب نیز، یتیموں کی بھی دلجوئی کر۔ تا ترا پیوستہ دارد حق عزیز، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ کو ہمیشہ عزیز رکھے۔ چوں شود گریاں یتیم ناگہاں، جب اچانک کوئی یتیم روتا ہے۔ عرش حق در جنبش آید آزماں، تو اس وقت عرش خداوندی بھی کانپنے لگتا ہے۔ چوں یتیم را کسے گریاں کند، جو شخص یتیموں کو رلاتا ہے۔ مالک اندر دو زکش بریاں کند، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلا دے گا۔ آکے
خسترا جو یتیموں کو ہنساتا ہے، آنکھیں خنداند یتیم خسترا جو یتیموں کو ہنساتا ہے، باز یابد جنت در بسترا وہ جنت کے بند دروازوں کو کھلا ہوا پائے گا، باز یابد جنت در بسترا وہ جنت کے بند دروازوں کو کھلا ہوا پائے گا۔ ہر کے اسرارت کن فاش اے پسر، اے لڑکے جو شک تیرا راز ظاہر کرے، از چنا کس دور می باش اے پسر، ایسے شخص سے دور ہی رہ اے لڑکے۔ در جوانی دار پیرا را عزیز، جوانی میں ضعیفوں سے محبت سے پیش آ، تعزیز دیگر آباشی تو نیز، تاکہ دوسرے بھی تجھ سے محبت سے پیش آویں۔ بر ضعیفہ گر بخشائی روا است، ضعیفوں کی خاطر مدارات کرنا بہتر ہے، کہ زسیر تہائے خوب اولیاء است، کیونکہ ولیوں کی بہترین عادتوں میں سے ایک ہے۔ تو ضعیفوں کی خاطر مدارات کرنا یہ اللہ والوں کی عادت ہے۔ بر سر سیری مخور ہرگز طعام، پیٹ بھروے پر کھانا ہرگز نہ کھا، تا نمیرت در بدن قلب اے غلام، تاکہ اے لڑکے تیرے جسم میں تیرا دل مردہ نہ ہو۔ تو جب تک پیٹ آدمی بھوکا نہ ہو کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ علت مردم زپر خاری بود، زیادہ کھانے سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ خوردن پرتخم بیماری بود، زیادہ کھانا بیماری کا بیج ہوتا ہے۔ راحت نبود حسود شومرا، کم وقت حاسد کے لیے چین نہیں ہوتا۔ راحت نبود حسود شومرا، کم وقت حاسد کے لیے چین نہیں ہوتا، یعنی اس چین میں نہیں ہوتا ہے جو حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا ہوتا ہے۔ کاذب بدبخت را نبود وفا، اور بد نصیب جھوٹا وفادار نہیں ہوتا۔ توبہ بدخو کجا محکم بود، بد کردار کی توبہ کہاں پائیدار ہوتی ہے۔ مر وکیلا را مروت کم بود، کنجوسوں میں مروت کم ہوتی ہے۔ تاشوت دین تو صافی چوں زلال، تو زلال کے معنی صاف پانی کہتے ہیں۔ تاشوت دین تو صافی چوں زلال، تاکہ تیرا دین میٹھے پانی کی طرح صاف ہو۔ باش دائم طالب قوت حلال، ہمیشہ حلال روزی کا طالب رہ۔ آ کے باشد در پہ قوت حرام، جو شخص حرام روزی حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے۔ در تن او دل ہمیں میرت تمام، اس کے جسم میں اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آگے ہے در صلہ رحم، یعنی رشتہ داروں سے سلوک۔ صلہ رحمی کہتے ہیں کہ آدمی رشتہ داروں سے تعلق بنائے رکھے اور ان کے حقوق ادا کرتے رہے، اگرچہ وہ ہمارے ساتھ برائی کرے ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں۔ رو بپرسیدن برخیشان خیش، جا اپنے عزیزوں کی خبر لیتا رہ، تاکہ گردت مدت عمر تو بیش، تاکہ تیری عمر میں زیادتی ہوتی ہے۔ تو میں نے بتایا کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی عمر میں اس سے اضافہ ہو جاتا ہے، تو ایک ان میں سے صلہ رحمی بھی ہے۔ ہر کے گردانند ز خیشان رو، جو شخص اپنے عزیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے، بے گما نقصان پذیرت عمر او، یقیناً اس کی عمر کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہر کے او ترک اقارب می کند، جو اپنے رشتہ داروں سے ترک تعلق کر لیتا ہے۔ جس میں خود قوت اقارب می کند، وہ اپنے جسم کو بچھوؤں کی غذا بناتا ہے، یعنی جہنم کا حقدار بناتا ہے، اور جہنم کے اندر بچھو ہوں گے۔ ہر کے او از کھیش خود بیگانہ شد، جو شخص اپنے عزیزوں سے بیگانہ ہو گیا۔ نامش از روئے بدی افسانہ شد، اس کا نام برائی مشہور ہو جاتا ہے۔ خاتمہ، تو یہ خاتمہ ہے، یعنی خاتمہ کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو ختم کیا جائے۔ تو یہ شیخ عطار کی کتاب ہے نا، فرید عطار کی کتاب فن نامہ، تو اس کا ایک خاتمہ ہے، یعنی انہوں نے یہیں پہ کتاب ختم کی۔ اہل دین را این قدر کافی بود، دینداروں کے لیے اس قدر نصیحت کافی ہے۔ شیخ عطار فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر جتنی نصیحتیں کی، اہل دین را این قدر کافی بود، دینداروں کے لیے اس قدر نصیحت کافی ہے۔ اہل دنیا را ہمی وافی بود، اور دنیا داروں کے لیے بھی یہ بہت ہے۔ ہر کے اینہا را بدانت عاقل است، جو ان باتوں کو جان لے تو عقل مند ہے۔ وہاں کے اینہا کار بندت کامل است، اور جو ان پر عمل کرے
وہ انسان کامل ہے۔ در جوار انبیاء دارالسلام، اس کو جنت میں نبیوں کا قرب حاصل ہوگا۔ ہم نشین اولیاء باشد مدام، ہمیشہ اولیاء کی صحبت میں رہے گا۔ تو یہ آخر میں دعا ہے، کتاب ختم ہو رہی ہے شیخ عطار کی، تو دعا پر اس کو ختم کر رہے ہیں۔ دعا: یا رب آساعت کے جاں بر لب رسد، اے اللہ اس وقت جب کہ جان نکلنے لگے، جسم پز مردہ بتاب و تب رسد، اور مرجھایا ہوا جسم جب تکلیف میں مبتلا ہو، شربت شہادت نوشیم، تو اللہ کرے میں شہادت کے شہد کا شربت پیوں، یعنی شہادت کی موت نصیب ہو۔ خلعت راہ سعادت پوشیم، نیکی اور سعادت کا لباس پہنوں۔ چو ندارم درد و عالم جزے تو کس، اے اللہ جب دونوں عالم میں تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، ہم تو می باشی مرا فریاد رس، تو ہی میری فریاد کو سن لے۔ تو اس دعا پر شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بندنامہ بھی مکمل ہوئی، اور ہماری فارسی کی دوسری کتاب جس میں پندنامہ کے کچھ منتخب ابواب کو شامل کیے گئے تھے، تو ہماری فارسی کی دوسری کتاب بھی ختم ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس فارسی کی پہلی اور دوسری کتاب میں کی جو ہم نے شرح کی ہے، درس دیا ہے، اس کے اندر جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ اس کو معاف فرمائے، اور اگر کوئی کوتاہی، کوئی غلطی اور کمی ہے اس کتاب کی شرح میں، اس کتاب کے درس میں، تو آپ اس پر میری رہنمائی فرمائیں، اس کو لکھ کر بتائیں تاکہ ہم اس کو درست کر سکیں۔ والسلام۔